اور انتہائی بلندی پر محفل کو مولانا رضی بسوانی صاحب کی عمدہ اور پختہ شاعری نے، یا یوں کہوں کہ معراج کمال تک اس بزم کو انہوں نے پہنچا دیا۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور 4 مصرعے پیش کرتا ہوں۔ شہزادی جناب زینب کے حوالے سے۔ لبوں شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب۔ میں پورے ان کے تمامی اشعار کا استقبال کرتا ہوں ان 4 مصروں سے۔ لبوں شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب۔ لبوں شبیر کے، سلطان پور سنیں، آپ کی بات کو اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ لبوں شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب، اور ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائے۔ اتنی خاموشی سنیں بھائی۔ ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائے۔ اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہوں اس شعر میں۔ لبوں شبیر کے، رزمی صاحب سلطان پوری ایک عہد ہیں، میں یہ قیمتی شعر ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور انہوں نے زندگی میں کہیں محسوس کیا ہوگا اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ لبوں شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب، ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائے، تیرے عباس نے جتنا مجھے بخشا زینب۔ ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائے، تیرے عباس نے جتنا مجھے بخشا زینب۔ آئیے وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو، اور بین الاقوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مدح سے جوڑتا ہوں۔ خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ تراب خانے کے لوگوں آواز کمزور نہیں پڑنی چاہیے، ان مظلوموں سے اپنی آواز ملا لو میرے بھائی۔ کہہ رہے ہیں آج، ایک ایسے مجاہد کی تصویر سامنے لگا دی آپ نے کہ یہ اشعار مجھے پڑھنے پڑ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، سلطان پور جو آپ اکیلا ردیف ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے مشہد صاحب،
سب سے پہلے یہ تجربہ کیا ساحر لدھیانوی نے، نہیں مجروح سلطان پوری نے۔ جب میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، یہ غیر فصیح اکیلا لفظ کو مجروح سلطان پوری نے کہاں تک پہنچایا رضوی بھائی، کہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو آپ کی داد و تحسین نے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے، اور یہ شعر آپ کی ترجمانی کرے گا۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ دوستو ملا فرمائیے، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں، ملا فرمائیے، جس سفر پر میرے دلدار بھائی عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا۔ کافی زوار بیٹھے ہیں، کافی زوار بیٹھے ہیں، آج آپ کو وہاں تک لے جاؤں گا آپ کی سماعت کو کہ آپ نایاب بلیابی کو بھول نہ پائیں گے۔ جس سفر پر میرے بھائی، کیا کریں سبحان اللہ بھائی یہ کرسیاں آگے آ جائیے، آپ لوگ میرے عزیز بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن یہ قاسم سلیمانی کے سائے میں بیٹھے رہنے والے لوگ اتنی دوری پر، بزرگ اپنی جگہ پہ رہیں، بزرگ اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن جو اس 18 سال کی عمر میں 80 برس کا بن رہے ہیں، ارے آئیے آگے آئیے۔ کربلا نے تو حبیب ابن مظاہر کو بوڑھا نہیں رہنے دیا، ارے کیا سنا آپ نے؟ کربلا نے، رضوی بھائی کربلا نے تو حبیب ابن مظاہر کو بھی بوڑھا رہنے نہیں دیا، اور آپ اس عمر میں پیچھے بیٹھ رہے ہیں بھائی۔ جس سفر پر میرے بھائی عباس کا سایہ ہوگا، جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، زوار بیٹھے ہیں، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر، کربلائیو ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا۔ رضوی بھائی، بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، دے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا۔ جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، بن بلائے تو کروڑوں میں چلے آتے ہیں، بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، دے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی عباس افتخاری صاحب فرما رہے تھے
کہ لاک ڈاؤن میں پوری دنیا خاموش ہو گئی، لیکن سلطان پور اور اس کے اطراف کے سارے حصے عزاداری کے حسین حسین کی آواز سے گونج رہے تھے۔ تو کیوں گونج رہے تھے؟ ملاحظہ فرمائیے، کیوں گونج رہے تھے؟ حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مرنا ہوگا، حادثے کہتے کورونا کے ہیں مرنا ہوگا، حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مرنا ہوگا، کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا۔ یہ مجھے عباس افتخاری نے یاد دلایا۔ حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مرنا ہوگا، حادثے کہتے کورونا کے ہیں مرنا ہوگا، کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا، کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا۔ 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی۔ کتنا نیچرل ہے، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا۔ 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا، غیر ہو کر بھی عزادار نظر آتا ہے، ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا ہوگا۔ ارے کیا سنا، غیر ہو کر بھی عزادار۔ ملاف میں پیش کرتا ہوں، ملاف میں پیش کرتا ہوں، پوری دنیا کے پورے مناظر کو سامنے رکھیے اور پھر یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ ایک درود ارشاد فرما دیجیے۔ امام ایک درود ارشاد فرما دیجیے۔ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں۔ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں۔ انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنا
افسار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر منور صاحب نے ایک بڑا قیمتی شعر دیا، اسی سے خیال سے ہوتا ہوا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ چونکہ غازی کی بارگاہ میں سے یہ باتیں شروع ہوئی تو وہ شعر پیش کرتا ہوں، بڑا بھائی کرتا ہوں۔ موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے۔ سلطان پور کے لوگوں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کیوں؟ موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے، موت آئے مگر مصرع لگ جائے تو چاہتا ہوں، موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھانے میں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں۔ وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ جناب فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل، جناب فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل، اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ ارے بھائی مراتا ہوں بھائی، اب ان کا نام سوائے حسرت زینب یزید کے گھر میں عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں سکتا، عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں سکتا۔ سمندروں میں بھی جشن قائم ہے، بلاؤ ہمائی، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا۔ ارے کیا سن رہے ہیں بلاتا بھائی، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں۔ سمندروں میں سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے۔ وہ شاعری کیا جس پہ وقت کی دھڑکن نہ ہو۔ سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا۔ یہ 56-57 ملک کیا، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے تو راب خانی کے لوگوں، امٹ کے لوگوں، سلطان پور سرزمین کے لوگوں، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، ہم مطمئن ہیں اگر یزید یہ دنیا سوال کرتی ہے، یہ ماتم، یہ مجلس، قربانی حسین سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے ایک عالم دین نے جو جواب دیا میں نے اس کو نظم کر دیا، اس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا۔
मुलाद फरमाइए अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, नहीं सबक कोई हुसैन की अजमत घटा नहीं सकता। मेरे करबलाई दोस्त दिलदार भाई मुलादा फरमाइए, दुनिया सवाल करती है अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, यही फायदा इसी शेर के लिए मैंने ये ताना बाना। बहुत बहुत मशकूर ममनून, तुराब खाने में पहली बार बुलाया आपने, इन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, कोई हुसैन की आजकल हमारा इलाहाबाद क्या हुआ जा रहा है आप जानते ही हैं। चूंकि हम सरकारी सर्विस करने वाले हैं इसलिए हम लोग एहतियात से बोलते हैं कहीं, क्योंकि हाँ सारी बसें, लेकिन इनको नहीं ले जा रही हैं। पहली बार बुलाया आपने, इन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। ये हर जगह जाने की तमन्ना रखते हैं लेकिन कोई इन्हें नहीं ले जा रहा। हमारा इलाहाबाद इसमें देखिए मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत, चूँकि हम सरकारी लोग ट्रेन में तो WT जाते हैं, ये बस में भी कोशिश करते हैं मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत एक दुरूद शाद फरमा दीजिए। इसलिए लोग इनको नहीं ले जाना चाहते, ये बस में भी WT जाना चाहते हैं, इसलिए मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत। हमारा मसलक बहुत ही बैलेंस है, अगर संजीदगी से गुफ्तगू की जाए तो मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत हो जाती है। अगर यजीद सारा जहान हो जाए, कोई हुसैन की अजमत तो WT जाते हैं, ये बस में घटा नहीं सकता। यही करबला नमाज जुमा, यही फायदा करबला नमाज जुमा के हश्र तक कोई बुध को पढ़ा नहीं। अगर संजीदगी से गुफ्तगू की जाए तो मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत हो जाती है। अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, हुसैन की घटा नहीं सकता। हज़रत हमारे मनोवर साहब फरमाइश कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी फरमाइश कर रहे हैं। आने पे बच्चों ने कुछ मुझसे ये कहा भी, तो मैं वो नज़्म ज़रूर पेश किए देता हूँ। आजकल इन्हें वो नज़्म बहुत पसंद आ रही है। अब जब मैं पढ़ूँगा तो आप महसूस करेंगे कि इनकी इंसाफ पसंद समात क्यों उसे पसंद कर रही है। लेकिन करबलाई दोस्त सामने बैठे हैं, इसलिए एक शेर मैं अपनी ज़िंदगी का अगर इजाज़त हो तो और पढ़ दूँ। अजल की शान ज़माने को हम बताए, आने पे उसे हयात की सूरत गले लगाए। ये बात सच है कि हम आँधियों के सीनों पर, तो आप ये बात सच है कि हम आँधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी जलाए, चिराग मिदहत आले नबी जलाए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, झूठ लोग बड़े लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। तभी का शेर ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए।
یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے بھائی یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. خدا کرے کہ اس شعر کے حوالے سے میں آپ کے لیے دعا گوں کہ جلد از جلد ذریعے مولا تک پہنچیں آپ. اور دوسری دعا اس کے ساتھ ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ مسلسل جائیں. یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. انہیں خبر نہیں انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں. انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں. کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا ذریعے مولا تک پہنچے آپ. اور دوسری دعا اس کے ساتھ ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ مسلسل جائیں. یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. انہیں خبر نہیں انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں. انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں. یہ اربعین میں دیکھیے ہم آج 25-30 سال سے ان کو سمجھانے لگے کہ پھولوں میں بھی وزن ہوتا ہے. اور ہم جیسے کمزور لوگ وہ تو اتنا کھینچتے اچھتے اس لیے ہیں کہ تاکہ آرگنائزر کو اور سامعین کو اعتبار ہو جائے کہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ کمزور نہیں ہے, علی کا چاہنے والا ہے. تو میں 25-30 سال ہو گئے ان کو یہی سمجھانے میں ہم لگے کہ پھولوں میں بھی وزن ہوتا ہے. اور اقبال نے کہا بھی تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اب انہوں نے مجھے اتنا الجھایا ہے. اچھا دیکھیے ایک بات بتا دیں آپ کو, مزاح المومنین نے بات سامعین کو اعتبار ہو جائے. بہت لوگ زندگی بھر پھولوں میں الجھے رہ جاتے ہیں. علی کا چاہنے پیش کرتا ہوں تو میں 25-30 سال پوری زندگی پھولوں میں الجھے رہ جاتے ہیں. بلا میں حضرت یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے ہیرے کا جگر یہاں جو آئے وہ. یہ تو کربلا نے خوشبو کا مطلب بتایا. اب انہوں نے مجھے ورنہ لوگ کانٹوں میں اور پھولوں میں الجھے رہتے ہیں. کربلا نے خوشبو کا مطلب سمجھایا. اچھا دیکھیے ایک بات بتا دیں آپ, اور بوئے جنت تک ہمیں پہنچایا. یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے. دوستوں پیش کرتا ہوں امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے. لیکن اس سے پہلے 4 مصرے ہمارے شمس صاحب نے جو مجھ سے تاکید کی پہنچا دیتا ہوں. سونگنے سننے کی قوت ہے بہت حیوان میں. فزکس ملازف میں سائنس کا طالب علم ہوں. فزکس یہ مولا نے نجف اشرف میں نے ان کی ذریعے کے سامنے یہ قطعہ مجھے ملا کیونکہ فتح جنگ جمل کے موقع پر ہم لوگ کربلا میں موجود تھے, نجف میں موجود تھے. تمام شعراء بہترین شاعری کر رہے تھے اور سنا رہے. لیکن اس سے پہلے 4 مصرے ہمارے تو میں نے کہا مولا آپ اس مجھ سے تاکید آج کی جو بزم ہے اس کے کریکٹر ہیں آپ. بس فوراً سننے کی اتنا تیز یہ مصرے آئے کہ ہم اتنا تیز لکھ نہیں سکتے تھے. اور پوری دنیا نے سنا. میں پیش کر اور نجف جب بھی جاتا ہوں مولانا رضی صاحب تو اسے نجف ضرور لوگ سنتے ہیں. سونگنے سننے کی قوت ہے بہت حیوان میں, دور حاضر کی طرف کی نے اسے مان لیا. تمام شعراء سونگنے سننے کی قوت ہے 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے, لیکن اسے کتے محسوس کر لیتے ہیں. دنیا کا پورا ڈیفنس مولانا, پورے دنیا کا ڈیفنس پوری دنیا پہ منحصر. میں پیش کرتا ہوں سچائی بات ہے. پورے آپ انالیسس کر کے دیکھیے. بڑے بڑے
بغدادی بھی انہی کی کوشش سے پکڑا گیا، مارا گیا. جتنے بڑے بڑے خطرناک ٹائپ کے لوگ، یہ میرے 1400 سال پہلے میرے رسول نے جو فرمایا آج دنیا اسے ثابت کر رہی. پوری دنیا مشین فیل ہو جاتی ہے بھائیوں. سائنس کا طالب علم ہوں، مشین فیل ہو جاتی ہے لیکن یہ فیل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے امریکن صدر آتا ہے ہندوستان میں، مشین لے کے نہیں آتا. جی آپ نے دیکھا ہوگا، نایاب بلیاوی فضول کی باتیں یہاں سے نہیں کرتا. میرے رسول نے جو فرمایا 1400 سال پہلے آج دنیا اس پہ ثابت ہو رہی ہے. سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا. آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے. مشین فیل ہو جاتی ہے لیکن یہ فیل نہیں ہوتے ہیں. جمل میں جو علی سے لڑنے. سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا. سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا. یہ تو حیوان ہے، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا. آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے. دوستوں اینیمل سائنس ملازم فرمائیے. اس طرح کی شاعری نایاب بلیاوی ہی کرتا ہے اور میں کچھ نہیں کرتا. اگر رضی بسوانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا میں نے وہ لکھا تو بالکل غلط. نایاب بلیاوی یہ کہیں کہ میں نے یہ لکھا میں نے وہ لکھا. رزمی سلطان پوری کہیں کہ میں نے یہ لکھا میں نے وہ لکھا. غلط. اگر یہ عطا نہ کریں تو کچھ نہیں ہونے والا. ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں. جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے. اینیمل سائنس ملاحظہ فرمائیے، اینیمل سائنس. جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے. بنا جنگ جمل کو برام دے کوئی. بالکل غلط. بنا جنگ جمل کو برام دے کوئی. علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا. علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا. نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی. تو جنگ. بہت بہت شکریہ. نوازش. اینیمل سائنس. جو خر پہ نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی. امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے. اس نظم کی دوستوں توراب خانی کے لوگوں، امٹ کے لوگوں، سلطان پور کے لوگوں، اطراف کے لوگوں اس نظم کی انتہائی مخالفت ہے، لیکن آپ سب لوگ پڑھواتے ہیں اس لیے میں پڑھتا ہوں. اور کیونکہ اس میں کڑوی باتیں ہیں اور لیکن علماء اکرام یہ میری مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. میں پڑھتا ہوں. امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے. ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے. ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، لیکن ہمارے چہرے. میں تائید چاہتا ہوں اس لیے میں پڑھتا ہوں. تائید چاہتا ہوں. داد و تحسین کی کوئی بھوک نہیں دوستوں. دعا سے بڑھ کے دعا کے سامنے داد و تحسین کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں. یہ آپ کا انتہائی آپ کی عنایت ہے، ورنہ دعا عنایت فرمائیے، تائید فرمائیے. امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے. ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے. ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے. ہمارے چہرے پہ عیاری کے، مکاری کے، دھوکے بازی کے، 420 کے، ہم
ہمارے چہرے پہ الجل ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے فرمائیے تائید فرمائیے منہ دکھائیں گے. دیکھیے ڈاکٹر تو وہ ہیں لیکن کس معاملے میں ڈاکٹری کی انہوں نے آپ بہت دیر سے محسوس کر رہے ہوں گے. اور یہ فاضل طب ہیں. جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ اپنے کو ڈاکٹر لکھ رہے ہیں. یہ فاضل طب ہے بھائی. عیاری کے سمجھا آپ نے. ہاں فاضل طب ڈاکٹر ہمارے چہرے جبکہ مولانا رضی صاحب چونکہ 21ویں صدی میں یہ ہے اس لیے ڈاکٹر کہہ رہے ورنہ حکیم کہا جا سکتا ہے. منہ دکھائیں گے. دیکھیے ڈاکٹر تو وہ ہیں لیکن چونکہ 21ویں صدی میں ہے ہمارے مولانا رضی صاحب اس لیے انہیں ڈاکٹر محسوس کر رہے ہوں ورنہ یہ حکیم ہیں اور یہ فاضل طب ہیں. جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ اپنے کو تو بھائی منو صاحب آپ یہاں جائیے ورنہ آپ داد دیتے ہیں اور لوگ دوسرا سمجھتے ہیں. ڈاکٹر یہ داد و تحسین سے ہمیں نوازتے ہیں لیکن اس کا مطلب دوسرا لوگ نکالنے لگتے ہیں چونکہ 21ویں صدی میں یہ ہیں اس لیے ڈاکٹر کہہ رہے ورنہ کیونکہ یہ داد و تحسین ان کی غلطی نہیں ہے لیکن لوگ مطلب دوسرا نکالنے لگتے ہیں. ہمارے چہرے پہ چونکہ 21ویں صدی میں ہے سیریس نظم ہے جو پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے چہرے پہ وہ سیریس ملاقہ ہے جو مختلف سے ہیں چہرے پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے. بھائیوں علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا. علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا ہر دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے. کیونکہ یہ داد و تحسین ان کی غلطی نہیں ہے. بہت نوازا آپ نے بہت بہت شکریہ. کیا بات ہمارے چہرے پہ کیونکہ بہت شکریہ جو پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے چہرے کو سیریس جو مختلف سے اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا ہر دل میں بھائی سے نفرت ہے یہ کیا بتائیں گے. کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی. کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی. حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. ارے میوزک پر لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کی تائید چاہتا ہوں. حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھے محفل خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھے مجلس خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھے محفل وہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں گے. وہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں گے. قصیدے پڑھ رہے ہیں 5 یا 7 بند غالب نے لکھے تھے اور مرزا دبیر تک پہنچائے تھے 5 بند. اور دبیر نے بڑی تعریف کی کہا اسے اور آگے بڑھائیے تو غالب نے کہا بھائی دیکھیے 5 بند تو میں نے لکھ دیا لیکن اب اس سے زیادہ میں لکھنے والا کیونکہ یہ میدان آپ کا ہے. آج کل اردو کو خیال سے لکھنے والے لوگ روز مسدس لے کے کھڑے ہیں. انیس و دبیر کی روح کو کتنا پریشان کر رہے ہیں. یہ 5 یا 7 بند غالب نے لکھے تھے جمیل ہو پہنچائے تھے. انیس و دبیر جوش و دبیر نے بڑی تعریف کی کہا اسے اور آگے بڑھائیے. یہ بھی غالب نے کہا بھائی دیکھیے 5 بند تو میں نے لکھ دیا انیس و لیکن اب اس سے زیادہ جوش و نسیم. آئیے بھائی اب بات تقاری صاحب. جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم جمیل آمادہ ہوئیے میری طرف. جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے. یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے. جمیل ہو کے میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا. اگر اس میں کوئی غلط بات کہوں تو میں آپ کو آزادی دیتا ہوں کہ آپ آ کے مجھے ٹوک سکتے ہیں
میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا، یہ میرے دادا نے بنوایا ہے امام باڑہ۔ ارے بھائی یہ امام حسین اسلام سے منسوب ہو گیا، اب دادا نہیں آتے اس میں، ان کو مل رہا ثواب۔ جی میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا، ان کو ثواب مل رہا مسلسل، لیکن آپ محدود مت کیجئے اس کو۔ میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا، میرا اس سال سلام سنیے گا صاحب۔ میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے۔ میرے سلام نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ، در حسین سے بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے، بتاؤ کیا کہ فرزدق نے مانگا مولا سے، در حسین۔ اب تو عالم یہ ہے بھائی کہ 500 روپیہ اگر کہیں زیادہ مل رہا تو محفل چھوڑ کے اور چل دیے آگے، آرگنائزر پریشان ہے، اس نے بھی ٹکٹ بھی بنا رکھا ہے، ٹرین کا اے سی کا ٹکٹ بھی بنا رکھا، اس کا ٹکٹ بھی برباد کیا۔ یہ کیا حساب دیں گے وہاں جا کر کے؟ تو بہت ایسی یہ نظم یوں ہی میں نے نہیں لکھی، بہت مجلسیں بہت محفلیں بند ہو گئیں، کیونکہ آپ بڑی محنتوں سے پوسٹر میں نام دیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور پتہ چلا کہ جس کو بلا رہے ہیں وہ آیا نہیں۔ اب پبلک اس کو دوڑا رہی ہے کہ آپ نے وعدے نہیں کیا، آپ تو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ جب میں اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ لگا کر کے، تو چلو ثواب کے اور بھی راستے ہیں۔ مجلس بند ہو گئی، محفل بند ہو گئی، نایاب بلیاوی یوں ہی آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہے، بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے، بتاؤ کیا کہ فرزدق نے مانگا مولا سے، در حسین سے جو بھیک ہم کو ملتی ہے، نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ، غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے، غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے، لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے۔ شعر آج بہت کام آیا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلطان پور نے بڑی تائید کی، بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے۔ ہمیشہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں لکھا، مولا نے کہا میں تیرا یہاں بھی ذمہ دار ہوں اور وہاں بھی ذمہ دار ہوں، بتاؤ کیا کبھی دیبل میں مانگا مولا سے۔ اور آج اتنی سنجیدگی سے آپ نے داد و تحسین کے نام پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اتنی سنجیدگی سے سنا آپ نے ہر شاعر کو۔ آپ کو میں آپ کے جذبات کو، آپ کے جذبہ بلا کو نایاب بلیاوی سلام کرتا ہے، ورنہ اسٹیج کا تقدس خطرے میں پڑنے والا ہے۔ یہ داد و تحسین کے نام پہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟
کیا آپ بیٹھ کے داد نہیں دے سکتے؟ اور آپ دے رہے ہیں، اور آپ نے ثابت کیا، اور ایسا ہی ماحول، ایسا ہی میسج پوری دنیا میں جانا چاہیے جو سلطان پور دے رہا ہے، توراب خانی کے یہ بہترین سماعت کے لوگ دے رہے ہیں۔ داد و تحسین کے نام پہ ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہمارے شاید افتخاری صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ کہیں مولا گوشے میں، وہ تو بیٹھیں اور آپ کھڑے ہو کر کے، یہ داد و تحسین کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ داد و تحسین کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ کیا آپ داد و تحسین سے کتنا نواز رہے ہیں مجھے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے؟ غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے۔ لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں، ارے لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں۔ یہ شاعروں سے کہو خود کو اب درست کریں، یہ ذاکروں سے کہو خود کو اب درست کریں۔ کیوں؟ امام وقت لیے ذوالفقار آئے۔ بتاؤ کیا کبھی دیول نے، اب جس شعر کے لیے یہ تانا بانا بنا ملا ہمایوں، دوستوں پیش کرنا چاہتا ہوں مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے۔ مکان غصبی، تائی چاہتا ہوں آخری شعر نامہ تمام۔ مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے، مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے، وہ آ گئے تو انہیں کی جگہ بٹھائیں۔ محترم ڈاکٹر نایاب پنجابی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں وہ ایک ہی ہار ہے گلے میں،